قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سب امتوں کو جمع کرے گا تو آپ سے پوچھے گا، آپ کی امت کے سامنے جنہوں نے بعد ازاں آپ کو خدا بنا لیا تھا، ان سے پوچھے گا، اللہ پاک فرمائے گا کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے الہ سمجھیں، معبود سمجھیں اور میری عبادت کریں؟ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کوٹ کیا ہے قرآن مجید نے۔ اب جواب میں یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا، اللہ کے پوچھنے پر یعنی نہیں کہا تھا یہ کہنا بھی اس کی ادب الوہیت کے خلاف۔ پھر جب امت کی بخشش کی باری آئے گی، اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینا چاہے گا تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، غلام ہیں، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تو مالک، اور اگر تو ان کو معاف کر دیں تو یہ نہیں عرض کیا کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس موقع پر معاف کرنے کے ساتھ غفور الرحیم کی صفت کا زیادہ جوڑ بنتا ہے، مگر یہ نہیں عرض کریں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، نہ کہیں گے اگر تو ان کو معاف کر دیں تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو قادر ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمت والا، تجھے کون پوچھنے والا؟ یہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا ادب ہے۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ اللہ رب العزت کی شان کا ذکر کرتے فرماتے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، دیکھو جب پہلے پیدا کرنے کی بات آئی تو فاعل اللہ کو بنایا، ہدایت کی بات آئی فاعل اللہ ہدایت دیتا ہے، کھانے کی بات آئی تو مجھے اللہ کھلاتا ہے، پینے کی بات آئی مجھے اللہ پلاتا ہے، ہر فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تیسرے جملے میں مرض کی بات تھی، مریض ہونا، فرمایا اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے مریض کر دے تو پھر شفا بھی دیتا ہے، ایسا نہیں، پھر کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، اگر میں مریض ہو جاؤں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے، جب کشتی توڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اور آپ نے بعد میں جواب دیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، عیب کا ذکر کیا، فرمایا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ اور جب یتیموں کی دیوار تعمیر کرنے کا مسئلہ آیا، احسان اور بھلائی کا، تو وہاں وہی خضر علیہ السلام فرماتے آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ یہ جوان ہونے تک ان کے چھپے ہوئے خزانے کو کوئی چرا نہ سکے جو اس کے مرحوم والدین چھوڑ کے گئے۔ تو جہاں احسان اور بھلائی کا ذکر کیا وہاں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یوں چاہا۔ جہاں عیب کا لفظ بولنے لگے ہیں کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ، میں نے ارادہ کیا کہ عیب کروں۔ آدم علیہ السلام اترے ہیں زمین پر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ معاف فرما دے، نہیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے نہ بخشا اور ہم پہ رحمت نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت زبان نبوت سے ہمیشہ انسانیت کو ادب سکھاتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والو جب حضور علیہ السلام کو بلانے لگو مجلس میں تو رائنا نہ کہو، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں بے ادبی کے معنی کا خدشہ ہے، یا بے ادب لوگ بے ادبی کا معنی نکال سکتے ہیں، بلکہ انظر نہ کہو، تو لفظ بھی ایسا بولو جس میں ظاہراً باطناً ادب ہی ادب ہو، اور سراپا کان بن کے سنو۔ اور آگے ساتھ ہی کا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کا مطلب ہے اگر بارگاہ رسالت مآب کا ادب ترک ہو جائے تو کفر ہو جائے، بندہ کافر ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے اور بلاتے ہو تو حضور علیہ السلام کو بلانا اور پکارنا اس کی مثل نہ بناؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو۔ حضور کو پکارنا آپس میں ایک دوسرے کے پکار کے برابر نہ کر دو، اس جیسا نہ کر دو، مماثل نہ کر دو، حضور کے پکارنے میں اونچے درجے کا ادب رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی بھی کام کرنے لگو، خواہ قربانی دینی ہے، خواہ نیک عمل کرنا ہے حج کے دن، یا روزے رکھنے ہیں، جو اس کی شان نزول ہے، میرے محبوب سے پہلے انجام نہ دو، بھلے وہ میری عبادت ہے، میں تمہاری عبادت بھی قبول نہیں کروں گا اگر میرے محبوب سے پہلے انجام دے دی۔ کیوں؟ عبادت تو ہے مگر اس میں بے ادبی، رسول کی بے ادبی، تو اگر ادب رہ جائے تو اللہ اپنی عبادت کو بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہو تو دیکھو اپنی آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، آواز کو آواز سے بھی بلند نہ کرو، ادب ہے، اور نہ اس طرح اونچی آواز سے اور اس انداز کے ساتھ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب کو بھی نہ پکارا، تمہارے اعمال سارے غارت چلے جائیں گے، کفر ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی آوازیں ادب کے باعث میرے محبوب کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ کن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا؟ وہ دل جس میں رسول کا ادب